ایک ہی محمد سے وفا تو نہیں، تو کیا پیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے؟ میرے محبوب میرے سونے سے وفا کر، تیرے قدموں میں ڈھیر لگاؤں گا۔ ہاں میں پیسوں کے لیے نہیں، پیسے میرے لیے ہیں۔ میں قدموں کے لیے نہیں، قدو میرے لیے ہیں۔ میں گوشت کے لیے نہیں، گوشت میرے لیے ہے۔ لیکن کب میرے لیے ہے؟ جب میں اللہ کے رسول کا وفادار ہوں۔ جدے لا دوڑ کدو اگے اگے تو، جدے لا دوڑ کنک اگے اگے تو، لا دوڑ منجی اگے اگے تو۔ اور یہ ہو رہا ہے، تماشا دیکھ نہیں رہے آپ؟ سب اگے اگے وہی پیچھے پیچھے ہیں حضرت۔ کیا ریٹ گیا حضرت جی، کیا کہاں ریٹ گیا حضرت؟ یہ اور اگے اگے جائے گی حضرت جی، کیونکہ میں نے وجہ بتائی ابتدا میں نے کون سا آپ کو غالب کا شعر سنایا؟ یہ میں نے آپ کو میر تقی میر پڑھ کے سنایا، میں نے قرآن سنایا۔ وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہاں تنگ کریں گے اس کی معیشت کو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے اپنے کلام کی ابتدا ایسے کی تھی حضرت۔ یہ بات نہیں آپ کو جیو والے بتائیں گے، یہ بات نہیں آپ کو ایئر وائی کے اینکر بتائیں گے، یہ بات آپ کو نہیں ایکسپریس والے بتائیں گے۔ انہوں نے 1 گھنٹہ پروگرام کرنا ہے، وہ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں گے، میں ان پہ کیچڑ اچھالوں گا۔ اگر یہ تو بات ہی ختم ہوگی ساری۔ بھائی اصل وجہ ہم نے اللہ کے رسول سے وفا نہیں کی۔ یہ دن اس لیے آئے جو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ بندے سارا کچھ تیرے لیے، یہ دن اس لیے آئے کہ حضرت ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو نماز کے لیے۔ اس لیے تو حضرت کہا گیا کہ قرب قیامت وقت میں سے برکت 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا۔ میں حضرت صاحب آتے ہیں نا تو دیکھیں دل میں سوال اٹھتا ہے، کیوں برکت اٹھ جائے گی وقت میں سے؟ 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور 1 ہفتہ 1 دن کی طرح ہو جائے گا، کیوں وقت میں اتنی بے برکتی آ جائے گی؟ پھر کرم نوازی ہوئی جو کو تھوڑی سی سمجھ آئی۔ اچھا اب حضرت جی مثال کے طور پہ نا دن رات پا کے بنتے ہیں جی 24 گھنٹے، کتنے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز میں قبلہ حضرت صاحب قبلہ صاحب بڑی لمبی بھی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل تلاوت کر دیں، پھر بھی حضرت جی اور حضر کے ساتھ پڑھیں، کوئی شد مد نہ چھوڑی جائے، جتنی مدیں ہیں ساری پوری کی جائیں، غنے کیے جائیں سارے حضرت، تو پھر بھی حضرت جی 13 تو 14 منٹ 15 منٹ دے وچ جماعت۔ میں کہتا ہوں جی بات تسبیحات بھی ڈال لو بیچ میں۔ فجر کی نماز کو ہم نے دیے 20 منٹ، کتنے جی؟ ٹھیک، آگے زور دی نماز، حالا 10 میں ہمارے دوست اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 15 دے دے، کتنے بن گئے؟ 35۔ عصر بھی دوست 5 منٹ میں کلیئر، میں اس کو بھی 10 دے دیتا ہوں، کتنے بن گئے؟ 45 منٹ بن گئے۔ اب مغرب کو بھی حضرت جی 15 ہی دے دیتے ہیں، کتنا جی؟ 1 گھنٹہ بن گیا۔ عشاء کو حضرت جی 20 دے دو، 80 منٹ بن گئے۔ اب اس طرح حضرت جی وقت میں سے برکت اٹھے گی جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر برکت اٹھ جائے گی۔ جب یہ حالات بنو، میں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بولتا نہیں آگے سے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں، کوئی جواب تو دو یار۔ 80 کڈیے نا 24 گھنٹے، جو 80 کڈیے تے بھائی جی 22 گھنٹے تے 40 منٹ بچتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یار نوجوانوں مجھے صرف اتنا بتاؤ، اوہ تھوڑے ہیں 22 گھنٹے 40 منٹ، آگے 24 گھنٹوں میں جو ہم نے تیر چلایا وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے۔ اس طرح کے ویلے اس طرح کی مصروف قوم جو ہے مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دو یار 22 گھنٹے 40 منٹ تھوڑے ہیں۔ ابھی 22 گھنٹوں اور 40 منٹ کے لیے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات سون لی بنائی ہے، سو جا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کم لی بنایا ہے، کم کر۔ لیکن کیا
1 घंटा تے 20 منٹ اللہ دے 1 گھنٹہ 20 منٹ نہیں، ویسے آپس میں ہی تو تھوڑے نے 22 گھنٹے 40 منٹ بہت نہیں میرے بچے، امی کو بیٹھو، ابو جی کے پاس بیٹھو، بچوں کی امی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، سسرال چلے جاؤ، مائکے چلے جاؤ، بہنوئی کے گھر چلے جاؤ، بھائی ہم زلف سے مل لاؤ جا کے، دوستوں کو ٹائم دو۔ 22 گھنٹے شادی 40 منٹ بڑا ٹائم ہے، لیکن کیا 1 گھنٹہ 20 منٹ ساڑھے؟ پھر یہ ہوگا حضرت جب یہ حالات آئیں گے نا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سال ہو جائے گا مہینے کی طرح، مہینہ ہو جائے گا ہفتے کی طرح، اور ہفتہ رہ جائے گا ایک۔ اس لیے پتر وقت ہے جی، کم کر لو، کم۔ اور آخری بات اور دین کی خود نہیں پترا بچوں کو پتا اتنا بڑا نقصان کر دے کہ پتہ لگے گا قیامت کے دن وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ آخری بات جی، بس یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جی، امام صاحب فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے مسجد آ رہا تھا، امام صاحب کی اس کی ملاقات۔ اب حضرت صاحب مجھے دروازے پہ ملے تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ لیکن اتنا وہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا، وہ امام صاحب کو مسجد پہ کے دروازے پہ دیکھ کے بھی نا وہ نہیں سمجھ آئی، اس حضرت جماعت ہو گئی، میں وہ تو کب کی ہو گئی، وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے آ نکلی، کہتا ہے میری فجر دی جماعت رہ گئی، آج ہے ہمارے پاس یا کوئی نہیں، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو وہ نہیں ہے، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو کوئی نہیں۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا اسی زمین پہ وہ بھی ایک سونا وقت رہا ہے، لکھا ہے جب کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے۔ کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جیسا ہوا کرتا، وہ بھی دور تھا جب اتنا دین سے پیار تھا لوگوں کو، لیکن انہوں بس جی بس، لیکن انہوں جماعت تو نماز رہ جائے تو کسی کان تے جوں نہیں رہی،